أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان وخير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. محترم ناظرین اور ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور آپ سب کی توفیقات کے لیے اور ہم سب کی توفیقات کے لیے دعا گو ہوں کہ اس ماہ مبارک رمضان کو، جو ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے اور ماہ مغفرت ہے، اپنی خاص رحمت واسعہ میں شامل فرمائے انشاءاللہ. عزیزان محترم، جس موضوع کو لے کر ہم چلے ہیں وہ ہے روحانی بیماریاں اور اس کا علاج. کل ہم نے روحانی بیماریوں کی سلسلے میں کچھ اشارہ کیا کہ یہ روحانی بیماریاں جسم کی بیماریوں کی بنسبت کتنا خطرناک ہوتی ہیں اور اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ہمیں کس طرح سے متوجہ رہنا ہے اور کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. ذرہ برابر بھی کوتاہی ہماری ابدی زندگی میں تباہی اور ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. دیکھیے گا خداوند عالم نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. جس طرح سے یہ فزیکل ہارٹ بیمار ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ دل بیمار ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا روحانی دل، اسپریچول ہارٹ بھی بیمار ہو جاتا ہے. اور اس روحانی دل کی بیماری کو قابو میں رکھنے کے لیے اسے علاج کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح سے پورے جسم میں دار و مدار انسان کی صحت و سلامتی کا دل پر ہے، اسی طرح سے روحانیت میں بھی دار و مدار یہ روحانی دل کا ہے. تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ دل کی بیماریوں کا علاج کریں، روح کی بیماریوں کو سیریس لیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی بھر ان خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوں اور اس کی طرف ذرہ برابر بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ ہم ان روحانی بیماریوں کو پہچانیں اور پہچاننے کے ساتھ ساتھ اس کے علاج کے لیے کوشش اور تلاش کریں. جب ایک قدم آپ بڑھائیں گے تو یقین جانیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جو بھی اپنی اصلاح کے لیے، اپنی علاج کے لیے، اپنی شفا طلبی کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے مدد اس کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے. تو عزیزو، آج ہم جس روحانی بیماری کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے غصہ. سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ غصہ ہے کیا. غصہ ایک انسان کے اندر فطری جذبہ ہے
جو تقریباً ہر انسان میں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ فطرت وہ چیز ہے جو ہر انسان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اپنی خلقت میں، اپنی پیدائش میں ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو یہ غصہ بھی ایک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان میں تقریباً پایا جاتا ہے۔ یہ کب غصہ آتا ہے؟ یاد رکھیے گا، انسان قدرتی طور پر جب یہ دیکھتا ہے کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو یا تکلیف اسے ہو رہی ہے یا اسے پریشانی ہو رہی ہے یا اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو یہ جذبہ بھڑکتا ہے، یہ جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جسے کبھی نہ کبھی غصہ نہ آتا ہو۔ تو غصے کا آنا برا نہیں ہے، لیکن غصے کا غلط استعمال برا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی، اگر یہ چیز آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تو آپ اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا اس غصے کے مثبت پہلو بھی ہیں؟ کیا غصے میں کوئی پازیٹیوٹی بھی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ یقیناً پائی جاتی ہے۔ اور اگر یہ مثبت پہلو، پازیٹیوٹی غصے میں نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے فطرت میں یہ جذبہ نہ رکھتا۔ اس کے مثبت پہلو کیا ہیں؟ دیکھیے گا، اگر یہ غصہ وہاں ظاہر ہو رہا ہے کہ جہاں ناانصافی ہو رہی ہے، ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے، یہ بہت اچھا جذبہ ہے۔ یہ غصہ بھی بہت اچھا ہے کہ انسان جو ہے ناانصافی کے خلاف، انجسٹس کے خلاف جو ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرے، اس جذبے کا استعمال کرے اور ناانصافی کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ ہے جہاں پر اپنی حدود، باؤنڈریز کو واضح کرنے کے لیے بھی یہ غصہ اگر استعمال ہو رہا ہے تو یہ مثبت پہلو ہے۔ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، خود اپنے اندر چینجز لانے کے لیے بھی یہ غصے کا جذبہ بہت اچھا ہے کہ انسان اپنے آپ سے یہ طے کر لے، غصے کی حالت میں آئے کہ میرے اپنے ٹیلنٹ کو مجھے بڑھانا ہے، مجھے محنت کر کے آگے بڑھنا ہے، مجھے کامیابی حاصل کرنا ہے۔ یہ جذبہ جب انسان میں پیدا ہوگا تو یقین جانیے گا کہ وہ اس کے اسکلز بھی اچھے ہوں گے، اس کے اندر مہارت بھی اچھی پیدا ہوگی اور وہ کامیابی کے راہ کو طے کر سکے گا اس جذبے کے تحت۔ اور یہی وہ جذبہ ہے کہ اگر اس کا مثبت استعمال کیا جائے تو یہ جذبہ انسان کو اپنی حفاظت کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے اور یہ جسم امانت ہے ہمارے پاس، تو اس جسم کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ یہ جسم کی حفاظت کے لیے بھی غصہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی باہر والا یعنی کوئی دوسرا آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کے اندر یہ اپنی حفاظت کا جذبہ ابھرتا ہے غصے کی شکل میں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، ورنہ آپ اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اپنا آپ ڈیفینس نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ پر حملہ ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے دین مبین اسلام نے واجب قرار دیا ہے کہ اگر آپ پر کوئی حملہ ہو رہا ہے، آپ پر کوئی اٹیک ہو رہا ہے تو آپ اپنا دفاع کریں، اپنا ڈیفنس کریں اسی غصے کے جذبے کے تحت۔ اسی طرح سے اگر آپ کے ناموس پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کی ماں یا بہن پر حملہ ہو رہا ہے، ان کے ناموس پر خطرہ ہے یا آپ کی زوجہ کے ناموس پر خطرہ ہے، تو یہ جذبہ ابھرنا بہت اچھی چیز ہے، یہ فطری تقاضا بھی ہے۔ اسی جذبے کے تحت ہی آپ اپنی ناموس کی حفاظت کر پائیں گے۔ اپنے آپ کو بچانا، خود کی حفاظت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے ناموس کی حفاظت کرنا اسی جذبے کے تحت ہے۔ اسی طرح سے
یہ غصہ کہاں مثبت پہلو رکھتا ہے؟ جب اگر آپ کا دین خطرے میں ہو، دین کے لیے کوئی مشکل ہے، کوئی آپ کے دین کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، دین کے لیے کوئی رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، تو یہ فطری جذبہ ابھر کے آئے اور اس جذبے کے تحت آپ دین کی حفاظت کریں، اپنی بھی حفاظت کریں۔ یہ وہ پہلو ہیں جو غصے کے مثبت پہلو ہیں کہ اگر اس غصے کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ غصہ کوئی برا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے اپنی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں بذات خود غلط نہیں ہوتی ہیں، ان کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ جیسے یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں 24 گھنٹے ہے، یہ اگر آپ اس کا مثبت پہلو دیکھیں گے تو اس سے آپ جو ہے کمیونیکیشن برقرار کر سکیں گے، اپنی علمی معلومات میں اضافہ کر سکیں گے، اپنے تعلقات کو بڑھا سکیں گے، بہت کچھ سیکھنے کے لیے اس موبائل کے استعمال میں آپ جو ہے اس کو لا سکتے ہیں۔ اگر اس کا استعمال صحیح نہیں ہوا تو یہی موبائل ہماری تباہی، بربادی کا سبب بن جاتا ہے، وقت کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے، دین سے دوری کا سبب بن جاتا ہے، رشتہ داروں سے اور گھر والوں سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ بس اسی طرح سے غصے کے کچھ مثبت پہلو ہیں اور کچھ منفی پہلو ہیں، یعنی غصے کے نقصانات۔ یہی غصہ اگر چینلائز نہیں ہوتا ہے، اگر قابو سے باہر ہے، کنٹرول کے باہر ہے، تو اس کے منفی پہلو شروع ہو جاتے ہیں۔ غصے کے منفی پہلو میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ جہاں غصہ غلط استعمال ہوتا ہے تو اس غلط استعمال کے نتیجے میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر بھائی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو کبھی انسانی زندگی میں کوئی انسیڈنٹ پیش آتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور آپ نے غصہ کیا ہے اور غصے کا بے جا استعمال کیا ہے تو بھائی سے دور ہو جاتا ہے، بہن بھائی سے دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہی وہ غصہ ہے کہ جو میاں بیوی میں دوری کا بن جاتا ہے۔ اچھی باتوں کے نتیجے میں تعلقات بگڑ گئے، شوہر نے جو ہے غصے استعمال کیا بیوی پر تو تعلقات خراب ہو گئے، یا بیوی نے غلط غصے کا استعمال کیا۔ گھر ہے، زندگی ہے، حالات ہیں، یہاں پر جو ہے مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، نہیں، ہر انسان کے اندر جو ہے یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ غلطی ہونا کوئی برا نہیں ہے، غلطی پر ڈٹے رہنا، اٹل رہنا یہ خطرناک ہے۔ غلطی ہو گئی ہے، فوراً اپنی غلطی کو مان لیں، اس کا احساس کر لیں اور معافی مانگیں۔ معافی مانگنے کے نتیجے میں جو ہے وہ غلطی بھی پاک ہو جاتی ہے اور تعلقات بھی خراب ہونے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی کے درمیان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ماں اور بچوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں اسی غصے کے نتیجے میں۔ اور خاص کر ہم نے دیکھا ہے بہت سارے میاں بیوی جو ہے، شوہر اور زوجہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم لوگ جو ہے کئی گھنٹے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ایک غصے کے نتیجے میں بڑے بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں جو زندگی میں تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب ہم ایک مرتبہ جانچ کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں دوری کا سبب بنا ہے، کیوں تعلقات خراب ہوئے ہیں، تو آخر میں پتہ لگتا ہے کہ چھوٹی چیز کے لیے جو ہر گھر میں جو چیز پیش آتی ہے اسی ایک چیز کو بڑا کے جو ہے وہ غصے کے نتیجے میں ریاکشن ہوا، ایکشن، جس کے نتیجے میں تعلقات خراب ہو گئے اور وہ جو ہے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ خطرناک پہلو ہے غصے کا۔ اور ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو فیصلہ لیتا ہے غصے کی حالت میں وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ انسان کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ غصے کے حالت میں لیے گئے فیصلے جو ہے وہ باقی نہیں رہتے اور ان فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اکثر ایسے فیصلے غلط ہوتے ہیں جو غصے کی حالت میں، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ نارمل نہیں رہتا۔ نارمل انسان کب رہتا ہے کہ جب وہ عقل کے کنٹرول میں ہو، قوت عقلانیہ کے کنٹرول میں ہوگا تو اس کا فیصلہ بھی سوچے اور سمجھے کے ساتھ ہوگا،
جب غصے کی حالت میں ہوگا تو عقل سے وہ دور ہو جائے گا، بلکہ وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جب وہ غصہ اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے تو وہ انسانیت سے باہر ہو جاتا ہے، عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب جس انسان کے پاس عقل نہ ہو، آپ اندازہ کریں اس کی حالت کیا ہوگی۔ تو لہٰذا کبھی بھی غصے کی حالت میں، چاہے وہ شادی کا فیصلہ ہو، چاہے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ ہو، چاہے معاملات کا فیصلہ ہو، چاہے وہ طلاق اور خلع کا فیصلہ ہو، یہ فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں، اور یہی وہ غصے کی حالت کے فیصلے ہیں جو انسان کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایک غلط فیصلہ انسانی زندگی میں اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے، اور ہمیشہ انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ یہ غصے کا منفی پہلو ہے اور اس کا خطرناک جو ہے وہ نقصان ہے۔ بس اسی طرح سے ایک اور چیز ہے، غصے کے نتیجے میں انسان ذہنی اعتبار سے بھی جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ انہیں جیسے انسان غصے کی حالت میں آتا ہے اور غصہ بے قابو ہوتا ہے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اسٹریس میں چلا جاتا ہے، اضطراب اور پریشانی کی حالت میں۔ دیکھیے گا، ایک غصے کی حالت میں انسان دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے خود نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ کتنا خطرناک چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غصے کی حالت میں ہمیشہ دوسروں کو نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ غصے کی حالت میں سب سے پہلے خود غصہ کرنے والے پر یہ نقصان ہوتا ہے۔ کیا نقصان ہوتا ہے؟ ذہنی اعتبار سے اس کا ٹینشن بڑھ جاتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ٹینشن سے بچانے کے لیے، پریشانی اور اضطراب سے بچانے کے لیے غصے کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے نہ صرف یہ کہ ذہنی بیماری کا شکار انسان ہو جاتا ہے غصے کی حالت میں، بلکہ جسمانی اعتبار سے بھی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ آج باقاعدہ طور پر یہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ بلڈ پریشر، بی پی جو ہے انسان کا ہائی ہو جاتا ہے جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بی پی ہائی ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے لیے وہ کتنا خطرناک ہو جاتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کا سبب بنا ہے۔ کئی لوگ جب وہ غصہ کرتے رہے اور غصہ ان کے قابو میں نہیں رہا تو اتنا زیادہ ان کے دل میں دباؤ پڑا کہ وہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنا ہے، یا ہارٹ بیٹنگ کا سبب، بہت زیادہ تیز رفتار میں ہارٹ کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ غصے کا جسمانی اعتبار سے نقصان ہے، ذہنی اعتبار سے نقصان ہے، جسمانی اعتبار سے نقصان ہے، تعلقات کے خراب ہونے میں نقصان ہے، فیصلے لینے میں بھی یہ نقصان ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ شیطانی طاقت ہے کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے، باقاعدہ ابلیس نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب اسے پوچھا گیا ہے کہ کس حالت میں تو انسان سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو ابلیس نے جواب میں کہا ہے کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اس انسان سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ تو زبان اس کی ہوتی ہے، بولتا میں ہوں، بولتا وہ ہے، فیصلے میں لیتا ہوں۔ یہ ڈیسیشن جو فیصلے لیتے ہیں انسان غصے کی حالت میں، یہ حقیقت میں یہ انسان نہیں لیتے ہیں، یہ بلکہ شیطان لیتا ہے۔ یہ شیطانی طاقت ہے جو غصے کی حالت میں انسان کے اندر یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس دین مبین اسلام ایک جامع اور کامل ترین دین کے اعتبار سے غصے کو پینے کے سلسلے میں کتنی خوبصورت سفارش کی ہے۔ مومنین کے صفات کو قرآن نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ مومن کون ہے؟ مومن صرف وہ نہیں ہے جو مسجد میں جاتا ہو اور نماز پڑھتا ہو، ذکر کرتا ہو، تلاوت قرآن مجید میں، نہیں، مومن کی خصوصیات جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، چاہے اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، مشکل حالات ہوں یا آسانی ہو، ہر حال میں راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ،
اس کو نوٹ کریں اچھی طرح سے. والکاظمین الغیظ، یہ سورہ آل عمران کی 134ویں آیت ہے کہ جس میں مومنین کے صفات کو بیان کیا گیا. مومنین کون ہیں؟ جو مشکل اور آسانی میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کا بے جا استعمال نہیں کرتے. والعافین عن الناس، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. تو اسے آپ اندازہ کریں گے کہ غصہ کرنے والے کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا، غصے کو پی جانے والوں کو پسند کرتا ہے، اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے. اس آیت کریمہ کے ذیل میں ایک بہت خوبصورت واقعہ بھی ہے. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کا. امام فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ امام نے کسی ایک کنیز سے کہا کہ ایک برتن میں میرے لیے وضو کے لیے پانی حاضر کیا جائے. کنیز نے برتن میں پانی حاضر کیا تو ہاتھ سے لوٹا چھوٹا جو امام کے اوپر گرا، جو تکلیف کا سبب بنا. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایسی حالت میں ہم جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں اور ہمارے اندر وہ ریاکشن پیدا ہو جاتا ہے، اس کو نکال دیتے ہیں، اسے مار پیٹ کر دیتے ہیں. لیکن امام نے ایک مرتبہ جب جیسے ہی نگاہ کی تو وہ امام کے مزاج سے آشنا تھی، فوراً اس نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کی. والکاظمین الغیظ، امام نے کہا جا میں غصہ پی گیا. اور اس نے کہا کہ والعافین عن الناس، مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. امام نے کہا جا میں نے معاف کر دیا. اور جب اس نے آیت کا یہ حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، امام نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کیا. یہ ہے خوبصورت مثال کہ کس طرح سے غصے کو قابو میں رکھا جائے، معاف کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں جو اس کے اچھے نتائج نکلتے ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں. اسی طرح سے سورہ شورى میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یجتنبون الکبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. مومن کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. غصہ آنا جو ہے برا نہیں ہے، لیکن غصے کا غلط استعمال برا ہے. غصہ کب اچھا ہے؟ جب غصہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور اگر ہم غصے کے کنٹرول میں چلے جائیں تو یہ غصہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. اور بھی بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں ہیں اس کے بارے میں معاف اور درگزر کرنے کے لیے کہ اگر انسان اس خوبصورت صفت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، معاف کرنے لگے، تو وہ غصے کی حالت میں بھی وہ کنٹرول میں رہتا ہے. اسی طرح سے احادیث بھی بہت بے شمار ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے میں ایک ایک حدیث کو بیان کروں، میں نے یہاں نوٹ بھی کیا ہے. یہاں پر حدیث بہت خوبصورت حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے. رسول اللہ نے نصیحت فرمائی لا تغضب، غصہ نہ کرو. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص آیا، اسی سوال کو اس نے دہرایا. رسول اللہ نے پھر وہی نصیحت فرمائی کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص آیا، اس نے پھر یہ سوال دہرایا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے. 3-4 مرتبہ ایسے ہوا. رسول اللہ سے اس نے نصیحت چاہی اور رسول اللہ نے اسی ایک جملے میں نصیحت فرمائی لا تغضب، غصہ نہ کرو. تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ غصہ کتنا خطرناک چیز ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو قابو میں رکھ لیا، غصے کو کنٹرول میں رکھ لیا، تو اس کے نتیجے میں ہم بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے. ہمارا گھر کا ماحول بھی صلح و صفا کا ماحول ہوگا، امن و امان کا ماحول ہوگا، سکون اور اطمینان کا گہوارہ ہوگا. معاشرہ بھی اسی طرح سے سکون و اطمینان کا بہترین نمونہ قرار پائے گا. یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اپنی زندگی سے غصے کو نکال دیں گے. دیکھا جب غصہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے، بڑی بڑی جنگیں معاشرے میں بھی
چاہے وہ اداروں کو لے کر یا پارٹیوں کو لے کر جو جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، اس میں جا کر ذرا سا گہرائی میں جا کر آپ اگر تحقیق کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک فرد کے غصے کے نتیجے میں لوگوں میں جو ہے وہ جنگ و جدال شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا، مار پیٹ شروع ہو گئی، کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی. یہاں تک کہ جب ایک اسٹڈی کی گئی ہے فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار کے سلسلے میں، جس میں کروڑوں انسانوں کی جانیں گئیں، یہ کوئی معمولی سی نفرت نہیں تھی، بلکہ کچھ لوگوں کے بے قابو غصے کا نتیجہ تھا. غصہ جب اتنا بڑھتا ہے تو انسان جو ہے انسانی حالت سے نکل کر شیطان بن جاتا ہے اور وہ خون بہانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا. کروڑوں انسانوں کی جانیں چلی گئی اسی ایک غصے کے نتیجے میں. آج بھی آپ دیکھیں گے ملکوں پہ حملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے قتل و غارت گری میں انسان جو ہے اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتا ہے اسی غصے کے نتیجے میں. یہ غصے کا بے جا استعمال انسان کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ وہ پھر انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اسے شیطان کہنا ہے اور شیطانی صفت کا وہ شخص مالک ہو جاتا ہے. اب ایک اور خوبصورت حدیث ہے. جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیے کہ اصل طاقتور کون ہے؟ اب ہماری نگاہ میں طاقتور ہونا اور ہے، رسول اللہ کی نگاہ میں طاقتور ہونا اور ہے. ہم طاقتور کس کو سمجھتے ہیں؟ جو کشتی میں غالب آ جائے، جو دوسرے کو پچھاڑ دے اس کو طاقتور سمجھتے ہیں، جو دوسروں پر غالب آ جائے اس کو طاقتور سمجھتے ہیں. رسول اللہ نے جواب دیا کہ جو غصے کو قابو میں رکھتا ہے اصل وہی طاقتور ہے، اس لیے کہ اس نے ایک بہت بڑی چیز پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے کامیابی ضرور ملتی ہے. اور حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ غصہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ شیطانی صفت ہے اور شیطان کی طرف انسان کو یہ صفت کھینچ کے لے جاتی ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان الغضب من الشیطان، یہ غصہ شیطان سے ہے. ان الشیطان خلق من النار، شیطان جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا ہے. وانما تطفأ النار بالماء، اب اس آگ کو بجھانا ہے تو پانی کے ذریعے سے. فَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، یہ علاج بھی ہے، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ اگر تمہیں غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، اس کا علاج کیا ہے، میں اس کو ترتیب وار بیان کروں گا. یہ رہی بیماری. آپ نے خود اندازہ کیا کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے. تعلقات کا خراب ہو جانا، غلط فیصلوں کا ہو جانا، جنگ و جدال کا ہو جانا، گھروں کا ٹوٹ جانا، خاندانوں میں دشمنیوں کا پیدا ہو جانا، یہ ساری چیزوں کی جڑ ایک ہی روحانی بیماری ہے، وہ ہے غصے کا بے قابو میں ہونا، غصے کا حد سے زیادہ بڑھ جانا. اب یہاں پر ہم گفتگو کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کا علاج کیا ہے. یہ بیماری ہے اور اس کی بیماری کا علاج کیا ہے. اب یہاں پر آج بھی جو ہے وہ سائنس کے ذریعے سے تحقیقات کے ساتھ نفسیاتی طور پر علاج ڈھونڈا گیا ہے. آپ اس پر پریکٹس کریں گے، کوشش کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی بیماری کو ختم کرنے کے لیے ایک بار دو بار کوئی دوائی لیں گے آپ یا ڈاکٹر کے پاس صرف رجوع کریں گے تو علاج نہیں ہوتا. اس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر کہیں اس کا علاج ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ، شرمانا چاہیے، بعض لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا مجھے غصہ بہت آتا ہے. ارے آپ کو شرم کرنا چاہیے، غصہ بہت آتا ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے. یہ بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے، ایسے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، اسکالرس نے بتایا ہے. پہلا ایک علاج ہے کہ گہری سانس لیں. اس میں 3 پوائنٹ ہے، یاد رکھیں، 4-4-4، 4-4-4. گہری سانس لینے کا مطلب ابتدا میں جب غصہ شروع ہوتا ہے تو 4 سیکنڈ تک ناک سے اندر سانس لیں. 4 سیکنڈ تک اس سانس کو اپنے اندر روکے رکھیں. پھر 4 سیکنڈ تک روکنے کے بعد اس کو منہ سے باہر نکالیں. جب یہ پریکٹس آپ کر لیں گے تو خود بخود باقاعدہ طور پر سائنس نے اس بات کو بتایا ہے کہ غصہ انسان کا قابو میں آ جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور علاج بتایا گیا کہ خاموشی.
کچھ فیصلہ نہ لیں. اگر غصے کی حالت میں آپ ہیں تو کوئی فیصلہ نہ لیں، نہ طلاق کا فیصلہ، نہ خلع کا فیصلہ، نہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ، نہ مار پیٹ کا فیصلہ، نہ لڑائی جھگڑے کا فیصلہ، نہ جاب چھوڑنے کا فیصلہ، نہ کالج چھوڑنے کا فیصلہ، نہ اسکول چھوڑنے کا فیصلہ. کوئی فیصلہ نہیں لیں. تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں. یہ خاموشی خود غصے کو قابو میں رکھ لیتی ہے، غصہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. ایک اور علاج حدیث سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ پانی کا استعمال، اس لیے کہ غصہ آگ ہے، انسان کے جسم میں آگ پائی جاتی ہے. اسی آگ کے بھڑکنے کا نام غصہ ہے. آگ کو بجھانے کا بہترین راستہ کیا ہے؟ پانی. پانی سے آگ کو بجھایا جاتا ہے. غصے کو بھی ختم کرنا ہے تو پانی کا استعمال کریں. پانی پئیں اور وضو کریں. باقاعدہ میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے کہ وضو کریں، وہاں حالت سے نکل جائیں اور وضو کرنے لگیں. جب آپ وضو کرنے لگیں گے، چہرے میں پانی ڈالیں گے، ہاتھوں میں پانی ڈالیں گے، سر کا مسح کریں گے، پیر کا مسح کریں گے، تو وضو کرنے کے نتیجے میں یہ غصہ چینلائز ہو جاتا ہے، کنٹرول میں آ جاتا ہے. پانی کا بہت اچھا استعمال ہے. یہاں تک بتایا گیا کہ اگر کبھی کبھی انسان، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا غصہ دیر پا ہوتا ہے، کئی گھنٹوں تک، کئی دنوں تک غصہ باقی رہتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے غسل کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے کہ جائے فوراً جو ہے وہ غسل توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار اعلیٰ مجھے غصے کی خطرناک بیماری سے بچا لے. غسل کے نتیجے میں بھی اس کے پورے جسم سے غصہ باہر آ سکتا ہے. تو پانی کا استعمال، جگہ کا بدلنا. باقاعدہ حدیث میں بتایا گیا کہ اگر آپ غصے کی حالت میں ہیں، کمرے میں ہیں تو ہال میں چلے جائیں، ہال میں ہیں تو کمرے میں چلے جائیں، گھر میں ہیں تو گھر کے باہر چلے جائیں. جگہ کا بدلنے سے بھی غصہ جو ہے وہ قابو میں آ جاتا ہے. حالت کو بدل لیں. حالت کو بدلنے کا مطلب اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. ان حالت کو بدل لیں اپنی. باقاعدہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس. کھڑے ہونے کی حالت میں اگر غصہ آئے تو بیٹھ جائے، بیٹھنے کی حالت میں آئے تو کھڑا ہو جائے. یہ حالت کے بدلنے سے انسان جو ہے اپنے غصے کو قابو میں لا سکتا ہے. ورزش، اگر روزانہ جو ہے وہ ورزش آپ کر رہے ہیں، اندر سے جسم کے اندر جو آگ ہے وہ آگ باہر نکلتی ہے، ورزش سے غصہ قابو میں آ سکتا ہے. چہل قدمی، آپ کھڑے ہو کر کسی پر غصہ کر رہے ہیں تو اس حالت کو بدل کر چلنے لگیں، پیدل چلنے لگیں، کچھ قدم چلیں. چلنے کے نتیجے میں یہ غصہ قابو میں آ سکتا ہے. اور اگر غصہ دیر پا تک رک رہا ہے تو لکھ لیں. پین ہاتھ میں لیں، پین کا ہاتھ میں لینا، قلم کا ہاتھ میں لینا اور کاغذ میں لکھنا کہ پریشانی کیا ہے، کیوں مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں اگر وہ لکھے گا تو جب وہ لکھنے کی طرف توجہ کرے گا تو وہ غصے سے اپنے آپ کو بچا لے گا اور غصے کو کنٹرول میں لا سکتا ہے. اور بھی بہت ساری علاج کی چیزیں ہیں. وقفہ لیں، فوراً جواب نہ دیں. اگر کوئی آپ کے مزاج کے خلاف بات کرے، یعنی وہ بات کرے جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو فوراً ریاکشن، فوراً جواب نہ دیں، تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، وقفہ لیں، گیپ لیں. تو اس وقفہ لینے کے نتیجے میں آپ کا غصہ بالکل ٹھنڈا رہ جاتا ہے. اور ایک بہت خوبصورت علاج کہ اگر کوئی ایسا کام آپ کے سامنے سرزد ہوا جو آپ کے غصے کا سبب ہے، تو بجائے اس کے کہ غصہ کریں، اس کو معاف کر دیں. جیسے آپ معاف کریں گے آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کا دماغ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ کے اندر جو غصے کی آگ ہے وہ آگ بھی بجھ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.